بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، نہ اس کو دیکھا ہے نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے، کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے، کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ، کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے، خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام اور حاضرین مجلس، آپ سبھی کو آج ایک بار پھر ARYQ TV کی جانب سے سالانہ عرس کی تقریبات میں حضرت میاں سید خالد ظفر قدوائی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ اور آج سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی دنیا بھر میں جو عقیدت مندان بزرگان دین ہیں انہیں ایک بار پھر ARYQ TV یہ پیغام دیا چاہتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلے گا، جو زندگی بھر اللہ کا ذکر کرے گا، جو زندگی بھر اللہ کی بات مانے گا، جو زندگی بھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہے گا اور کبھی انتشار میں نہیں پڑے گا، یکسو ہو کر اسی راستے پر چلے گا جس راستے پر اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، تو اسے اللہ یہی عزتیں عطا فرمائے گا جو کہ آج حضرت خالد ظفر قدوائی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آئی ہیں۔ ایک بار پھر آج سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں اور آج پہلے روز کی براہ راست نشریات میں دنیا بھر کے ناظرین کو میں شامل کر رہا ہوں، اور ہمارے ساتھ پنجاب سے میرے ایوان میں ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ عالم دین اور شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ میں سبھی کا یکے بعد دیگرے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج شامل گفتگو رہیں گے جناب پیر قمر الشریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب مفتی طاہر تبسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ حافظ فاروق خان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے ادارے کے اینکر بھی اور ماشاءاللہ عالم بھی حضرت علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ممتاز ثنا خان جناب افضل نوشاہی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز ہو، ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہیں جناب افضل نوشاہی صاحب۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، اور وہ ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والے، وہ ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والے، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا،
اور تیری امت کے سوا اور کسی امت میں، تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا، کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا۔ اور ہر ہنسی حسین محمد سے ہے خیرات طلب، ہر ہنسی حسین محمد سے ہے خیرات طلب، ایک بھی چہرہ تیرے جیسا جمالی نہ ہوا، ایک بھی چہرہ تیرے جیسا جمالی نہ ہوا۔ میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ واہ ماشاءاللہ، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکھتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ معزز ناظرین کرام، بزرگان دین کے اذکار سے معمر اور معطر اس محفل میں آغاز کلام ہوتا ہے۔ میں قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ حضور، چونکہ ARYQTV قرآن اور حدیث سے سوا کوئی بات کرنے کا حامی نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، سب سے پہلے قرآن اور حدیث، تو بزرگان دین کے تذکرے کے حوالے سے، ان کا ذکر کرنے کے حوالے سے، یہ مجالس اذکار سجانے کے حوالے سے قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ آج ہم ایک ایسی ہستی کے عرس شریف میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں جو سید زادے بھی ہیں، اللہ اکبر، جو عالم بھی ہیں، جو صوفی بھی ہیں، جو صاحب فکر بھی ہیں، صاحب نظر بھی ہیں، صاحب کردار بھی ہیں، جو جامع شریعت و طریقت ہستی تھے، آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ARYQTV کا یہ اعزاز اور یہ خاصہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر صوفیاء کرام کی پرامن تعلیمات کا پرچار کرنے کا اعزاز ARYQTV کو ملتا ہے، اور آج پھر نصیب ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ بھائی ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے نا۔ بے شک۔ ولی کی زندگی میں ہمیشہ ایک ایک لمحہ اس کی زبان پر اس کے دوست کا ذکر رہتا ہے، تو پھر دوست بھی چاہتا ہے کہ اب تا ابد میرے دوست کے تذکرے باقی رہ جائیں۔ اصل فلسفہ یہ ہے، سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ ولی کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیفیات تو یہ ہوتی ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، ایک لمحہ بھی
وہ یاد محبوب سے، یاد خدا سے غافل نہیں ہو سکتے. ان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، ان کی روح بھی ذکر کرتی ہے، ان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، ان کی آنکھ بھی ذکر کرتی ہے، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب اللہ کی مرضی، اس کی منشا، اس کا حکم یہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتے رہے ہیں تم ان کا ذکر کرو. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب مقرب بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، فرمایا ان کا ذکر کرو. ان کا ذکر کرنے سے میری رضا ملتی ہے. اور آپ کو میرے لجپال نبی نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے تو کیٹاگوریکل یہ ارشاد بتا دیا، فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ. فرمایا انبیاء کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے، اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں اولیاء اللہ، صالحین، صوفیاء اکرام، بزرگان دین، فرمایا ان کا ذکر گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. ہم صرف یہاں رسم ادا نہیں کر رہے، ہم تو اپنے گناہ مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام لیتے ہی گناہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے موسیٰ، بہت فلو میں اور بہت ایکسٹمپور آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ. اور ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ میں اللہ کو کہاں تلاش کروں؟ میں نے تو رب کو دیکھا نہیں ہے، مجھے رب ملتا نہیں ہے. میں اللہ کی تلاش میں نکل پڑا ہوں مگر مجھے اللہ مل نہیں رہا. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میں جس دربار میں آیا ہوں اس ہستی کو اللہ مل گیا تھا، تو انہی کے توسل اللہ مجھے بھی مل جائے گا. اور میں اللہ کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اپنے رب کی تلاش میں یہاں سب آئے ہیں. ARYQ TV پر آپ دیکھ رہے ہیں عرس حضرت میاں سید خالد ظفر قدوائی چشتی نظامی. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے تقریبات عرس حضرت خالد ظفر قدوائی چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر محل، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، پنجاب، پاکستان سے دنیا بھر میں براہ راست نشر کی جا رہی ہیں. اور اس سلسلے کا، اس تقریب کا، ان تقریبات کے آغاز کی یہ پہلی نشست ہے جس میں ممتاز، ہر دل عزیز علماء کرام، شخصیات، پیران عظام، مشائخان طریقت اور حفاظ کرام، ثنا خانان رسول ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں. میں قبلہ پیر طریقت جناب پیر قمر الشکور صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. حضور قبلہ، تبلیغ دین کے حوالے سے صوفیاء کرام کا، ہم علماء کا سنتے ہیں، مفتیان کرام کا سنتے ہیں کہ ایک کردار ہے، وہ دین کا بیڑا اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء. اولیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا کیا کردار ہے تبلیغ دین کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی اس پروقار تقریب عرس مبارک حضرت میاں خالد ظفر قدوائی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارکباد تمام تصوف سے لگاؤ رکھنے والے حاضرین کو، ناظرین کو پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس ہماری انجمن کی شمع فروزاں حضرت محترم المقام جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب کو اللہ رب العزت صحت اور تندرستی اور شفا عطا فرمائے، جو اولیاء کرام کا یہ فیضان پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تبلیغ دین کے حوالہ سے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، دیگر ممالک میں، پاک و ہند میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے. بالکل صحیح. یہاں اسلام صوفیاء اعظام کی برکت سے ہی پہنچا ہے، اور انہی کے حوالہ سے یہاں اسلام کی اشاعت ہوئی ہے. آج جن علماء کرام کو، آج یہ صدیوں سے جن علماء کرام کو ہم سن رہے ہیں، ہم ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہماری پچھلی نسلیں فیضیاب ہو رہی، آنے والی نسلیں فیضیاب ہوں گی، یہ سبھی اولیاء کاملین کی تیار کردہ جماعت ہے. یہ انہی کے فیض نظر، کیمیا اثر کی برکت ہے جس سے یہ علماء ذی وقار جو ہے یہ تیار ہوئے ہیں. یعنی آج کے تیار کرنے والے ان کے تیار کردہ لوگ. جی، ان کے تیار. صوفیاء کرتے کیا ہے؟ بنیادی طور پر صوفیاء کا نقطہ نگاہ جو ہوتا ہے
ان کے ذمے پروردگار عالم کی نے جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی دعا حضور کی آمد کے حوالہ سے تعمیر کعبہ کے وقت ذکر کی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے ہمارے پاک پروردگار ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے وہ ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، علم، حکمت اور دانائی عطا فرمائے اور ان کے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ صحیح۔ یہ جو فیضان ہے حضور کا یہ امت میں بانٹا گیا، اور تزکیہ قلب کا جو شعبہ ہے یہ صوفیاء کے حصہ میں آیا۔ اب یہ اپنی کیمیا اثر نظر سے دلوں کو پاکیزگی عطا کرتے ہیں، اور دلوں کو پاکیزگی عطا کر کے ذکر الہی سے ان کے دلوں کو معمور اور منور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کا اس حوالہ سے بہت اہم بات میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین و سامعین کو عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم تاریخی حوالے سے پوری دنیا پر اسلام کی اشاعت کا جائزہ لیں تو جہاں اسلام بادشاہوں کے ذریعہ سے پہنچا، جیسے ہی وہاں سے اقتدار کا خاتمہ ہوا وہاں سے لوگ واپس اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ آئے۔ جناب یہ ایک تاریخی حقیقت بالکل ظاہر ہے، یہ صوفیاء اعظام کی تبلیغ اور مساعی کا نتیجہ ہے کہ یہاں سینکڑوں سال غیر مسلم حکومت کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بھی اپنے پچھلے عقیدے پہ نہیں پلٹتا، بلکہ لوگ عالم کفر سے نکل کر اسلام کے دامن عاطفت اور دامن رحمت میں آ رہے ہیں۔ یہی فیضان ہے صوفیاء اعظام کا، اور یہ ہر بندہ مومن کو اور ہر بندہ صالح کو یہ بزرگان دین جو ہیں وہ اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہر اللہ کے ولی کے آستانہ کے ساتھ بنی ہوئی مسجد اس بات کا اعلان کر رہی ہے دلیل ہے کہ یہ بندوں کو کدھر ملا رہا ہے۔ جو آپ نے کہا نا ولی وہ ہوتا ہے جو قریب کرے، آپ نے انٹرو میں اشارہ دیا، وہ یہی بات ہے کہ ہر آستانے کے ساتھ بنی مسجد یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، یہی ان کی ذمہ داری۔ بالکل ٹھیک، اور یہ بات 100% درست ہے کہ کہیں بھوک دیکھو، بھوکوں کی بھوک کا سامان کرو، ان کے کھانے کا انہیں کھانا کھلاؤ تو وہاں خدا ملتا ہے، یا اولیاء اللہ کے آستانوں پر آج بھی آؤ تو وہاں خدا ملتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی ادارے میں لوگ جاتے ہیں اپنے کام کی غرض سے جاتے ہیں۔ اگر آج اعلان ہو جائے کہ جی جیسے میں اپنے ادارے کی بات کروں کہ ARY ہائرنگ کر رہا ہے تو قطار در قطار لوگ نوکری کی خاطر آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مجھے بتائیے یہ کون سا ادارہ ہے جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور قطار در قطار لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہی سوال میں جناب قاری محمد یونس صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے مزار پر انسان کیوں آ رہا ہے؟ بظاہر تو یہاں کوئی منفعت حاصل نہیں ہو رہی، میں کسی ادارے میں جاتا ہوں، کسی بڑے رینک کے آفیسر کے پاس جاتا ہوں، اپنا کام کرواتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں۔ یہاں لوگ کس اعتماد اور کس یقین سے آتے ہیں؟ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میں اللہ رب العزت کا ہینڈ مائک پلیز، جی 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 جی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے صاحب مزار کا بھی شکر ادا کروں گا کہ جن کے اذن سے ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کیا بات، اور خاص طور پہ ARYQ TV کے چیئرمین ہم سب کے محبوب حاجی عبدالرؤف صاحب، اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ وہ درگاہ ہے جہاں حاجی صاحب قبلہ ہر سال خود تشریف لاتے ہیں، پوری نوکری کرتے ہیں، جس طرح بابا صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حالانکہ کتنے لوگ ان کے پاس نوکری کرتے ہیں مگر یہ یہاں نوکری کرتے ہیں اللہ مزارات پہ۔ واہ واہ واہ، یہ اسی نوکری کا صدقہ ہے کہ اگر رب کائنات نے ان کو یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ شاہ ثقیب اللہ، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ لوگ کیا لینے آتے ہیں، کوئی منفعت بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ آتے کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ حکم خداوندی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، ایمان اور تقوی کی سند دینے کے بعد کہا اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، تقوی کی سلامتی چاہتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کیا بات، اور ایک جگہ فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، فرمایا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہونا، ان کے پاس آنا تمہارا کام ہے، جنت عطا کرنا میرا کام ہے۔ واہ واہ، شاہ صاحب بڑی خوبصورت حدیث میرے پیش نظر ہے، آپ کا یہ جملہ بڑا اہم کہ یہاں بظاہراً تو کوئی منفعت نظر نہیں آتی، یہ کیوں آتے ہیں؟ اتنے لمبے سفر کر کے آتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے
حدیث پاک ہے صحیح کہ رب کائنات جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ بندے کیوں آ رہے ہیں, یہ کدھر جا رہے ہیں؟ صحیح تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ مالک فلاں بندہ فلاں اللہ والا ہے, یہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. وہی جو آپ نے جملہ کہا. صحیح. تو جبریل امین پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی منفعت ہے, کوئی لالچ ہے, کوئی طلب ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں کوئی لالچ نہیں ہے, طلب نہیں ہے, بس وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا کیا ہوں. بات, سبحان اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صلہ کیا ملتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے سے, صلہ کیا ملتا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی, فرمایا جو بندہ میرے بندے سے محبت کرتا ہے میں رب اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر شاہ صاحب ایک اور حدیث چھوٹی سی میں عرض کر دوں, اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جب رب کائنات کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو رب کائنات جبریل امین کو فرماتا ہے جبریل آسمان دنیا پر ندا کر دو, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی سے محبت کرو. پھر جناب ملائکہ کے اندر محبت نازل ہو جاتی ہے, پھر زمین پہ محبت نازل ہو جاتی ہے, پھر رب کائنات لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے جو بندہ اللہ کی ذکر میں, جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی شب و روز اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہے, تو جناب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, پھر اللہ والے لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. بہت خوب, ماشاءاللہ قاری صاحب کیا بات ہے. اور دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جن لوگوں سے ملنے آتے ہوں وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر اگر اس درگاہ پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے معتبر لوگ, اور اتنی بڑی تعداد اگر اس آستانے پر بیٹھی ہے تو سوال کرنے والا تو سوال کرتا ہے کہ کیا ملتا ہے, لیکن باخدا کچھ تو ملتا ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو یہاں سے عطا ہوتا ہے, اور یہ وہاں بہت کچھ ملتا ہے. نہیں, یہ سوال اعتراض معترض کے لیے یہ جواب ہے کہ یہاں جو انٹرنل ٹرانسپیرنسی ملتی ہے, جو اندرونی شفافیت عطا ہوتی ہے, وہ آپ کو کہیں بیرونی طور پہ تو آپ بڑے صاف شفاف نظر آئیں گے, لیکن من اجلا ہونا چاہیے, اور من اجلا وہی ہوگا جن لوگوں کا من اجلا ہے آ کے ان کی صحبت میں بیٹھیں. یہی سوال میں حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں. حضور, ہم نے سنا ہے صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, اچھوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ ویسے ہم نے تو سنا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے, لیکن کیسا اچھا بناتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میں عزیز محترم شکر گزار ہوں آپ کا اور ARY QTV کی پوری ٹیم کا, چیئرمین محترم حاجی محمد عبدالرؤوف صاحب اور برادرم عامر فیاضی صاحب کا. آپ کا سوال انتہائی اہم اور برمحل ہے. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ قرآن کریم ازل سے ابد تک کے لیے ہے. صحیح. قرآن کریم کسی ایک زمانے, ایک قوم اور ایک وقت کے لیے نہیں, یہ لافانی اور آفاقی کلام ہے. جب قرآن ازل سے ابد تک ہے تو صادقین کا وجود بھی ہمیشہ ہونا چاہیے. صادقین, صالحین, اللہ کے مقرب و برگزیدہ بندوں کا وجود بھی باقی رہنا چاہیے, ورنہ خدا نہ خواستہ قرآن کریم کی یہ آیت غیر مؤثر ہوگی, خدا نہ خواستہ. اب دیکھیے ارشاد باری ہے, ہم نماز میں دعا کرتے ہیں, صحیح, اللہ نے ہمیں خود تلقین دعا فرمائی. سورۃ الفاتحہ, اہدنا الصراط المستقیم, پالنے والے ہمیں راہ راست پر چلا, صراط مستقیم پر چلا, سیدھے راستے پر چلا. اور اس کی وضاحت بھی خود قرآن نے فرما دی, صراط الذین انعمت علیہم, کہ مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اب قرآن نے بتا دیا کہ صراط مستقیم, راہ راست, سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ خود خالق فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جن پر میں نے انعام فرمایا ان میں پہلے نبی ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر شہید ہیں, پھر ولی ہیں. اب نبوت کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے, نبوت کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے, اور نبی اکرم علیہ السلام کے بعد
उम्मत मोहम्मदिया में सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु का मकाम व मर्तबा है, अल्लाह अकबर। फिर शोहदा का मर्तबा, वाह। फिर सालेहीन का। ये अल्लाह ने कहा वकूनू मास्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सही। मैं नेकों के साथ हूँ, माल मुत्तकीन माल मोहसिनीन, मैं माशाअल्लाह। नेकों के साथ हूँ, माशाअल्लाह, मैं माशाअल्लाह। परहेजगारों के साथ वाह, हूँ। वाह। तो इनके यहाँ ईमान मिलता है, इरफान मिलता है आहा। और मारिफत रहमान मिलती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। और जब नबियों के बाद सिद्दीकीन का जिक्र आ ही गया तो क्यों ना लब पर सिद्दीक अकबर की सना हो। हिजरत की रात ही ना फ़कत हम सफ़र रहे, हिजरत की रात ही ना फ़कत हम सफ़र रहे, सिद्दीक हम रिकाब नबी उम्र भर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे ज़िंदगी में साथ, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे। अगर हमारे पास वक्त की गुंजाइश है तो हम नाज शरीफ जनाब अफजल नौशाई साहब से शामिल करवाते हैं, और इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि नाज शरीफ अफजल भाई से सुन ली जाए, और उसके बाद इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट से दोबारा हम सवालात की तरफ बढ़ जाएंगे। और सवालात का एक टेन्योर घूम चुका है, और अब नात के दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। एक शीरीं झलक एक नूरी ढलक, तल्खो तारीक है जिंदगी या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे, हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे, हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए, तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए। देख ले तेरे ताइब की नगमा गरी
बनती जाती है नौहा गरिया नबी हमको दरकार है रोशनिया नबी और ज़िश्त के तपते सहरा पेशागे अरब तेरे इकराम का अबर बरसेगा कब कब हरी होगी शाखे तमन्ना मेरी कब हरी होगी शाखे तमन्ना मेरी कब मिटेगी मेरी तिश्नगी या नबी हमको दरकार है रोशनिया नबी। जी खुशामदेद नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। चूँकि ये चिश्ती निज़ामी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, खैर इस सिलसिले में तो एक से एक दरख्शां सितारा हमें नज़र आता है। ख्वाजा हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैं मुताल्लिक़ अगर पूरी तरतीब की बात करूं, मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ से ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन, हज़रत साबिर अलाउद्दीन, हज़रत जमालुद्दीन, जिस तरफ आप निगाह कीजिए ऐसा आसमान चिश्त, आसमान विलायत, ऐसा चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों से रोशन नज़र आता है। एक से बढ़कर एक सितारा आपको इस सिलसिले में मिलता है और ऐसे बहुत सारे यकीनन गैर मारूफ उलमाए किराम होंगे जो सिलसिला आलिया चिश्तिया में मौजूद होंगे और उनका एक अपना किरदार और एक अपना, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग मैंने देखे हैं जो रूप पोश भी हुए इस सिलसिले के और मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है उसे मंजर, ये मैं समझता हूँ अलिया अल्लाह के तो दिल ऐसे हो चुके होते हैं अल्लाह के ज़िक्र से, अब इनकी तलब नहीं होती, तलब उसी की होती है। ये जो चाहते हैं वही होता चला जाता है। अगर ये चाहें कि लोग इनके विसाल फरमा जाने के बाद भी लोग आया करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही रोशनियाँ लगा देता है, ऐसे ही मेले लगा देता है। ऐसे औलिया अल्लाह भी मौजूद होंगे यकीनन बकसरत कि जिनको लोग इस अंदाज से नहीं जानते होंगे और ये यकीनन उनकी ज़ाती ख्वाहिश में ये बात शामिल होगी। औलिया किराम का वतीरा जो मैं आज एक मैसेज की शक्ल 2 मिसरों में देना चाहता हूँ। ज़ाहिर है हम सुनते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना माजी का कोई गम है, ना मुस्तक़बिल का कोई खौफ है, ना फ़रदा की कोई फ़िक्र है, तो रंज अच्छा नहीं और ना ही मलाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। मैं जनाबे मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब क़िबला जहाँ औलिया कामिलीन गरीबों की किफ़ालत कर रहे हैं, वहाँ एक प्रोग्राम मेरा QTV पे चलता है हश्त बहिश्त के नाम से, सलासिल चिश्त की जो ज़ाहिर मजालिस हैं, आपने यकीनन किताब भी पढ़ी हुई है। जो भी आ रहा है वो कुछ लेकर जा रहा है जो वैसे बकसरत दुरुस्त से उसे हासिल नहीं हो रहा, लेकिन एक सोबत से कितना इल्म लेके जा रहा है। मतलब एक चोर भी आ रहा है तो कह रहे हैं कुतुब उठा के ले जाओ। ये बरकतें और गरीबों पे मेहरबानियाँ, बादशाहों से किनारा कशियाँ, अजीब लहजा, अजीब रवैया मुतारिफ करवाया। ये तो पहली निशानी है कि वली जो है वो सूरज की मानद होता है, सही, जिसकी किरणें हर कसो ना कस पे पड़ती हैं। वाह वाह। वो बादल की तरह होता है, हर एक पे बरसता है। क्या बात। ज़मीन की तरह उसकी आगोश होती है, हर एक को अपनी पनाह में ले लेता वाह है। वाह, समो लेता है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि अपना कौन है और बेगाना कौन है, कौन किस नजरिए से आया है। कहा तुम किसी भी नजरिए से आए हो, जो हमारे पास है वो हम दे के भेजें। क्या बात है। और वो दे के भेजते हैं, चाहे वो दे लेने के आए ना भेजते आए। हैं। वो ना भी लेने आया आया चोरी हो, करने। जो देने के लिए बैठे हैं वो देते हैं भाई वाह। और शाह साहब ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये उलमा और सूफिया, ये जो मिशन नबुव्वत का पूरा पैकेज है ना, जिसको कुरान ने यूं बयान किया, यतलू अलैहिम आयातिही
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ اکبر. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صوفیان امت ہیں، پاکان امت ہیں، وہاں یہ چاروں چیزیں یکجا ملتی ہیں. واہ. وہ اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود اگر کوئی بچہ آ جائے تو قرآن کے ہجے بھی نکلواتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا بات. اور پھر کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. واہ. پھر ادھر زبان سے پڑھاتے ہیں، ادھر نگاہوں سے پلاتے ہیں. کیا بات. یا اگر کسی کا دل کج ہو ہائے تو ہائے. پھر نگاہ ڈال کے اس کے دل کا زاویہ اور قبلہ بھی درست کر دیا کرتے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا تھا اور بات پہلے ہوئی کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، میں کہتا ہوں جو صرف کال کا مولوی ہے وہ نبی کا وارث نہیں ہے. صحیح. انبیاء کے وارث ہیں ہی وہ جن بڑی کو اچھی علماء ربانیین کہا گیا ہے. کیا بات ہے. جن کے بارے میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ ایسے ہی بزرگان دین. اب الحاج خواجہ پیر سید خالد ظفر کدوائی چشتی نظامی رحمہ اللہ قدس سرہ العزیز نور اللہ مرکزہ، یہ ہمارے صاحبزادہ سعد رضوی صاحب پیر محل سے بیٹھے ہیں. اور پیر محل شہر کی بہت علمی روحانی شخصیت شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اکبر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی ان کی نشست و برخاست قبلہ شاہ صاحب سے بہت زیادہ رہتی تھی. اور کیفیات یہ ہوتی تھی کہ علمی گفتگو کرتے کرتے رات بیت جاتی تھی، ان کے علم کا سمندر اس کی ٹھاٹیں ٹھنڈی نہیں پڑا کرتی تھی. اور آج اور انکساری کا آخری جملہ یہی بتایا، ابھی مجھے بتایا انہوں نے، کہا کہ جی ایک سادہ سا ململ کا کرتا ہوتا تھا اور ایک وہ چشتی خاص تہبند ہوتا تھا، اور چہرے پر جلال و جمال ایسا اور جلال غالب ہوتا تھا کہ کوئی 30 سیکنڈ بھی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا، بالآخر اسے نظر جھکانا پڑتی. کیا بات ہے. یہ کیفیات ہیں اولیاء اللہ کی. اور آپ نے تو کہا نظر سے نظر نہیں ملا سکتا تھا. اس سلسلے نظامی سلسلے کے جو مرکز و محور ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی، وہ تو چہرے پر چادر ڈال کے رکھا کرتے تھے. ان کے تو چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اللہ رب العزت کے نور کی تجلی ان کے چہرے پر نظر آتی تھی. دہلی کا وہ واسی آج ہندوستان پر راج کر رہا ہے. چلے جانے کے بعد بھی زائرین کی تعداد دیکھیے، یکے بعد دیگرے قافلہ در قافلہ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے اور فیض یاب ہوتے ہیں. دیکھیں تہذیب ملتی ہے ان صوفیاء اکرام سے، وہ تہذیب جسے اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. وہ رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. اور اسی لیے ایک شاعر نے اپنا خیال پیش کیا، آپ نے قال والی بات کی، مجھے یاد آیا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تعلیم سے تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ قرینہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. میں جناب پیر قمر شکور صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضور، میرا ایک سوال ہے، میرا پرسنل ایک کوئسچن ہے آپ سے کہ ان مزارات پہ میں اور مجھ سمیت مجھ جیسے ہزاروں زائر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میری اولاد نہیں ہے، کرم کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. صاحب مزار تو یہ چاہتے ہوں گے جو میرے پاس ہے وہ بھی تو کوئی مانگنے آئے. یعنی نظام الدین محبوب الہی تو خسرو کے انتظار میں ہوں گے مگر خسرو ایک نہیں آ رہا. تو زائرین کو اس طرح کی کوئی موٹیویشن اور ترغیب ملے کہ یہ صوفیاء کرام جو بانٹا کرتے تھے اور جو بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کی طلب میں بھی کوئی آئے ان کے مزار پر. ارشاد فرمائیں. جو ابھی سلسلہ کلام جاری تھا مفتی صاحب کا اور اس کے بعد آپ نے جو تبصرہ کیا ہے، مجھے اقبال علیہ رحمت کا ایک فرمان یاد آ گیا، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی. یہ ساری نگاہ کے معاملات ہوتے ہیں جی، اور یہ نگاہ سے ہی معاملات چلتے ہیں حال اور قال کی. اور اقبال نے کہا نا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہیں نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے، بدل جاتی ہیں. اور یہ جو نظروں سے پینے پلانے کا نا، اس کو حضرت اعظم چشتی نے ایک بہت خوبصورت نعت کے شعر میں کہا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں. اب اپنے سوال کیا اس حوالہ سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور بابا فرید الدین شیخ العالم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا
تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی اور آپ ایک ربائی جو تھی اس کو بار بار پڑھ رہے تھے. خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاک شوم و بزیر پائے تو زیم. کیا بات، مقصود من خستہ ز کونین توئی، از بہر تو میرم و از برائے تو زیم. میں اگر زندہ رہوں تو تیرے لیے اور میں اگر اس دنیا سے جاؤں تو تیرے لیے. تیری تو محبت. یہ جو اللہ والوں کا اصل فیض ہے لوگوں کو خدا شناس کرنا، صحیح. تو ان کی طلب تو اصل یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے پاس ہمارے پاک پروردگار کی معرفت کا درس لینے کے لیے بھی آئے. اور جو وہ آتا ہے، دیکھیں دنیا کتنی آئی حضور بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. ایک بہت سمپل سی ایگزامپل، کتنی دنیا آئی، بادشاہت تک عطا کی حضور فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ. محبوب الہی تو ایک بنا نا ہائے ہائے جی، ہائے ہائے. محبوب الہی تو ایک بنا نا. سبحان اللہ. اس بھیڑ میں سے ہائے ہائے. اس بھیڑ میں سے ایک کو چنا. اس لیے سبحان اللہ. آتے تو سبھی ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے، زیادہ تعداد ہوتی مریدین کی. صحیح. مراد کوئی کوئی ہوتا ہے ان میں سے. وہ مراد وہ ہوتا ہے سبحان اللہ. جو شیخ کی منشا کے مطابق چلتا ہے، شیخ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اپنی مرضی کو فنا کرتا ہے اور اپنی مرضی کو فنا کر کے اپنے شیخ کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے. جو اپنے آپ کو اپنے شیخ کی رضا میں ڈالتا ہے وہی محبوب الہی بنتا ہے. اور یہی تصوف کا سارے کا سارا فلسفہ ہے. حضرت امیر صابری نے ایک بہت خوبصورت ایک شعر کہا، کانوں میں میرے آن کے پیر مغاں نے کہہ دیا. بات ہے. کانوں میں میرے آن کے پیر مغاں نے کہہ دیا، محمود پھر بنے گا تو پہلے امیر بن آیا. سارے کا سارا سارے کا سارا تصوف بیان کر دیا. ہم آج پیر بننے کے لیے تو تیار ہیں، مرید بننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. کوئی طالب بن کر آئے اور پھر دیکھیں ان کے کرم کا معاملہ کہ یہ کیسے اپنے در پہ آنے والوں کو نوازتے ہیں. یہ جب کوئی اس سچے جذبے کے ساتھ آتا ہے، یہ اولاد، بیٹے، دنیاوی مال، سر، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں، یہ تو سب کچھ مل ہی جاتا ہے. فقیر کی نظر کرم سے یہ تو مل ہی جانا ہے. اصل فیض تو وہ ہے جو وہ خدا کی معرفت کا بانٹنے کے لیے جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. اصل تو وہ فیض ہے نا جو وہ عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کر کے ان پاکان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ جو اصل نعمت ہے اس سے فیض یاب ہو. بہت خوب پیر صاحب، ماشاءاللہ. میں علامہ حافظ فاروق محمد فاروق خان سعیدی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حسن حضرت نے کہا مجھے وہ بات یاد آئی، تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے. تو جس پہ بندہ نوازی کرتا ہے وہ خالد ظفر قدوائی بن جاتا ہے. حضور آپ صالحین کی صحبت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے رہ گئی تھی، چاہتا ہوں اسے کنٹینیوٹی دیں. وہ اس حوالے سے گزارش یہ تھی کہ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے اس سے دل آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے، گناہوں کا میل آہستہ اترتا ہے تدریجاً، لیکن صحبت صالحین ایک آن میں تقدیر بدل دیتی ہے. کیا بات ہے. اور عارف رومی فرماتے ہیں جن کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے جگہ جگہ اپنے کلام میں اپنا مرشد قرار دیا. پیر رومی مرید ہندی، خود کو مرید ہندی، اور جاوید اقبال سے کہا پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت ترا سوز و گداز. وہ عارف رومی فرماتے ہیں یہ الہامی شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اور یہ لافانی شعر سنیے، حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، پیر صاحب قاری صاحب فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. اب اس مصرے کا ترجمہ کرنا مجھے ایسے کم علم کے بس کی بات نہیں. ہر کے ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اس کا محتاط ترجمہ دائرہ شریعت میں رہ کر یہ ہو سکتا ہے کہ جو خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہے وہ ولی کے قدموں میں حاضر ہو. اچھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ محترم شاہ صاحب، صحبت صالحین صرف انسانوں ہی پر اثر انداز نہیں ہوتی. قرآن تو بتاتا ہے اگر ایک کتا بھی سگے راہ بھی
اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آئے تو جنتی بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ جنتی نام کے ساتھ مذکور ہو جاتا ہے۔ نام کے ساتھ قرآن میں اس کا نام۔ اچھا دیکھیے، کلبن اس کے معنی کتے کے ہیں، صحیح۔ میں اس کو 50 مرتبہ کہوں تو لوگ کہیں گے بھی اسے کیا ہو گیا، کلبن کلبن کتا کتا۔ اگر میں کہوں کلبہم اصحاب کہف کا کتا، مجھے 50 نیکیاں ملے کیا گی۔ بات ہے، یہ اس وہ دیکھیے کتا ہے واہ، جس پر ولی اچھی کی مثال۔ نظر پڑی ہے، سبحان اور اللہ۔ اس کتے کا قرآن میں ذکر اس کا ہوا، ذکر نیکی بن گیا۔ نیکی بن گیا اور وہ جنتی ہے۔ سبحان اچھا اللہ، پھر ابھی میں عزیز محترم سے کہہ رہا تھا کہ قطمیر اس کا نام ہے۔ قطمیر، آپ بالکل۔ اس کو کسی چیز، کوئی چیز اس کی تحویل میں دے دیں، سپرد قطمیر، تو وہ چیز چوری نہیں ہوگی، وہ حفاظت کرے گا۔ صحبت صالحین قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں کہ اس دور الہاد میں جس کو بے دینی اور دلالت کا دور کہا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اس دور میں بھی اگر کوئی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے، ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ ولی کی بارگاہ میں ان کی حیات ظاہری میں حاضری کے جو فوائد و منافع ہے، وہی ان کے وصال کے بعد بھی ان کے مزار پر حاضری سے ملتے ہیں۔ اس لیے بڑھ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ بڑھ جاتے ہیں۔ بڑھ جاتے ہیں۔ اور عزیز محترم دیکھیں، ولی موت کا ذائقہ چکھتا ہے، مرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ موت کو طاقت ہی نہیں دی کہ وہ ولی سے ولایت کو چھین سکے۔ اب جس امت کے ولی نہیں مرتے ان کے نبی کی کیا شان ہوگی؟ تو حضرت قبلہ حضور خالد ظفر کدوایی چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آستان جنت نشان میں بیٹھے ہیں، تو ہم یہاں سے خالی نہیں جائیں گے۔ اور اس لیے دیکھیں کہ یہ صحبت صالحین، ان کے مزار پر بھی وہی انوار و تجلیات، بازار مرد مومن سے وہی ایمان ہے پیدا۔ تو آخر کوئی تو بات ہے نا کہ لوگ دور دور سے کشاں کشاں آتے ہیں اور مرادیں بھر بھر کر اپنے دامن بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔